السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کو لے کر کے بہت زیادہ وائرل ہے، بلکہ شروع میں جو ہے اسی بات کو پھیلائی گئی اور اس طرح کی ویڈیو پوسٹ آئی کہ کسی نامعلوم شخص نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے بھائی عاصم جمیل کو کسی نے شہید کر دیا، اور یہی خبر جو ہے آگ کی طرف پھیل چکی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا کے دوسرے صاحبزادے بھائی یوسف جمیل صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بھائی کو کسی نے شہید نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے، یعنی خود انہوں نے آتما ہتیا کیا ہے، خود انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا ہے۔ پھر اسی ویڈیو کے اندر انہوں نے بتایا کہ دراصل میرا بھائی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھا، نفسیاتی مریض تھا، اور مسلسل ان کی دوائیں چل رہی تھی، بلکہ بسا اوقات جو ہے ان کو بجلی کا شاٹ بھی لگایا جاتا تھا۔ بہرحال یہی بات دراصل یہی حقیقت ہے کہ ان کو کسی نے شہید نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا ہے، انہوں نے خود آتما ہتیا کی ہے۔ اب چند سوال اس کے اندر آتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ بعض لوگ، بلکہ اس چیز کو بھی بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے تو یہ تو حرام موت ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنے بڑے عالم دین ہے، اور ان کے بیانات سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر جو ہے ٹھیک ہے، ان کے بھائی کے کہنے کے مطابق یہ ڈپریشن کے شکار تھے، نفسیاتی مریض تھے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہرحال یہ تینوں سوال کا جواب جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سنبھال سکے، جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ تو دیکھیے، ہدایت جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہے، راہ راست پر لانا چاہے، آپ نہیں لا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ چاہیں گے اسی کو ہدایت ملے گی، وہی راہ راست پر چلے گا، یہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی ہے، جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے کوشش کی، باقی جو ہے نوشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا، تو اس میں ہم یا آپ یا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ حضرت مولانا خود جو ہے اس کے ذمہ دار ہے، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی، اور ان کی کوشش جو ہے ناکام ہوئی، اور میں نے وہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ یہی تھا، تو پھر اس میں مولانا کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ تھا کہ آخر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوئے، یعنی وہ نفسیاتی مریض کیوں ہوئے، وہ ٹینشن میں کیوں آئے، ٹینشن میں آ کر کے انہوں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، اور انہوں نے خودکشی کیوں کی، آتما ہتیا انہوں نے کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پر بات کھل کر کے آ رہی ہے۔ دراصل ان کی جو شادی ہوئی تھی اپنی پسند کی شادی تھی، یعنی اپنی پسند کی کوئی لڑکی تھی، اس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، آپس میں نا اتفاقی ہو گئی، کسی وجہ سے، کیا ہے واللہ عالم، آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے ابھی چند دن پہلے یا چند سال پہلے جو ہے طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے اور بھی کافی یہ صدمے میں، ڈپریشن کا یہ شکار، نفسیاتی مریض ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یعنی خود جو ہے انہوں نے اپنے گارڈ کو بلا کر کے، چونکہ اس وقت ان کے گھر کے اندر، اس کے روم کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، نگرانی کے لیے اور نگرانی کے لیے انہوں نے جس گارڈ کو لگایا تھا، بھائی عمران ان کا نام بتایا تھا، ان کو بلا کر کے، اور ان کے ہاتھ میں پستول تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نہیں دیکھ رہے کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ تو پستول ہے۔ اس طرح جو ہے ان کے ہاتھ سے لے کر کے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی وہ میرے ہاتھ سے لے رہا ہوں، ان کو کیا پتا کہ خود جو اپنے آپ کو شوٹ کر لیں گے۔ اس طرح جب ان سے پستول لے کر اپنے سینے کی طرف رخ موڑ کر کے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ بہرحال ان کی جو ہے موت جو ہے کہ ان کی موت جو ہے شہادت کی نہیں، بلکہ ان کی موت جو ہے خودکشی کی، یعنی از خود انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور اپنے آپ کو موت کی اپنے آپ کو سلا لیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے خودکشی کی ہے تو ایک عام بات جو ہے عوام کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے
کہ خودکشی کرنا ایک ایسا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا جو ہے حدیث پاک میں بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور جس طریقے سے دنیا میں مرا ہوگا ویسے ہی جہنم میں مرے گا، زندہ ہوگا، مرے گا، زندہ ہوگا، یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گا۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا جنہوں نے خودکشی کی ہوگی؟ یعنی کافر اور مشرک کی طرح جو ہے ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنے والا، آتما ہتیا کرنے والا، اگر اس موت کو، یعنی اس حرام موت کو، خودکشی کرنے کو انہوں نے اگر یہ موت حرام ہے، حرام کی موت ہے، اس موت کو وہ حلال سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسا مرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، ہم مر سکتے ہیں، ہم خود اپنے جان کو ہلاک کر سکتے ہیں، انہوں نے اگر اس موت کو، اگر خودکشی کرنے والا اس موت کو حلال موت سمجھ کر کے مرتا ہے، جائز موت سمجھ کر کے مرتا ہے، تو پھر تو ان کے لیے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر جو چیز حلال ہے اس کو کوئی آدمی حرام کر لے، کوئی حرام ہے اس کو حلال کر دے۔ جیسے اگر کوئی آدمی کہے کہ روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا یہ کیا ہے، روزہ رکھنے کو کوئی ناجائز اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کو اگر کوئی غلط سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے، تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ لوگ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں گویا کہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، ایک فریضہ ہے، اس نے اس کو ناجائز کہا، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جائے گا۔ تو بہرحال اگر ایسا عقیدہ، ایسا یقین اور اس طرح کی کوئی بات ان کے ذہن میں نہ ہو خودکشی کرنے والے کی، کہ حرام موت ہی سمجھ کر کے وہ مر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس طرح مجھے نہیں مرنی چاہیے، اس طرح جو ہے مجھے خودکشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ خودکشی کر رہا ہے کسی پریشانی کو لے کر کے، کسی مصیبت کو لے کر کے، کسی ٹینشن میں آ کر کے، تو بہرحال یہ گناہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس طرح کے خیال انہوں نے نہیں کیا ہوگا، مرنے والے شخص نے نہیں کیا ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دن سزا کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت میں بھیج دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر انہوں نے خودکشی کرنے والا اگر خود جو ہے اس موت کو حلال سمجھ کر کے مرا ہوگا اور اپنے آپ کو جو ہے شوٹ کیا ہوگا، تو پھر اس کے لیے وہ سزا ہے جو کافر اور مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر اس کو رہنا پڑے گا اور سزا کاٹنا پڑے گا۔ تو یہاں پر آخری میں آپ لوگوں سے میں درخواست یہ کرتا چلوں کہ خاص طور سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت تندرستی کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ چونکہ ایک باپ کے لیے جو ہے جوان بیٹے کا مر جانا جو ہے، موت جو ہے، وہ یہ خود اتنا بڑا صدمہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جن کے اوپر گزرتی ہوگی، جن کے اوپر گزری ہوگی، وہی اس صدمے کو اور اس غم کو اور اس حزن کو اور اس ملال کو وہی وہ کیفیت کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم تو ہم آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت کے لیے اول دعا فرمائیں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، چونکہ ہر ایمان والے سے متعلق جو ہے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال خود شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے اور اس کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جب ایسا کوئی شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جا رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ جنازے کی نماز دراصل جو ہے یہ دعائے مغفرت ہے مردے کے لیے۔ تو مغفرت کے لیے دعا کی جا رہی خود نماز پڑھ کر کے، تو ہم دور دراز والے کے اوپر بھی حق بنتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور ایصال ثواب کی نیت سے کچھ پڑھ کر کے ہو یا کچھ صدقہ خیرات کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہر مومن کے لیے آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی عاصم کی مغفرت فرمائے اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔